اکتوبر 1958 میں جب فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے پاکستانی آرمی چیف کی حیثیت سے سکندر مرزا کی حکومت کا تختہ الٹا تو پورے ملک میں خوف کی فضا قائم تھی۔ اسی اثناء میں جنرل ایوب خان نے ایک نیا دستور جاری کیا اور نئے قوانین وضع کیے، تو ہر طرف سے اس دستور کے چرچے واہ واہ اور قصیدے کہے گئے۔ قلمکاروں، شعراء اور صحافیوں سے لے کر جتنے بھی لکھاری تھے، انہوں نے جنرل ایوب خان کے اس مارشل لاء اور ان کی جانب سے دیے گئے دستور کو ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا۔ اسی دوران مری میں سرکاری طور پر ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑے بڑے نامور ادیب، شعراء اور حکومتی نمائندوں نے عام عوام کے ہمراہ بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مشاعرے کے دوران ایک 34 سالہ جوان سٹیج پر نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس دستور کے حوالے سے ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عوام اس سوچ میں گم ہو گئی کہ پہلے جس طرح اس دستور کے قصیدے سننے کو مل رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کوئی ایک شاعر ہوگا جو اس دستور کے قصیدے بیان کرے گا۔ دوستو، وہ شاعر حبیب جالب تھے اور انہوں نے آ کر اپنی نظم کا پہلا شعر پڑھا اور اس دستور کے حوالے سے بتایا۔ حبیب جالب صاحب کی نظم کا پہلا شعر یہ تھا: دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے شروع ہو گئی اور لوگوں کے چہرے متغیر ہونے لگے، کیونکہ ان میں زیادہ تر تعداد سرکاری ملازمین کی ہی تھی، اور یہ روٹین سے کچھ ہٹ کر لوگوں کو سننے کو ملا تھا، جس میں حبیب جالب صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو دوبارہ دستور دیا گیا ہے، اس میں صرف اور صرف اشرافیہ اور سرمایہ دار طبقے کا تحفظ کیا گیا ہے اور غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو حبیب جالب صاحب نے اس دستور کو احتجاجاً اس دستور کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب عوام کے چہرے انہوں نے دیکھے تو انہوں نے پھر کہا: میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و غیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ شعر پڑھنے تھے کہ ناظم مشاعرہ نے حبیب جالب کو پیچھے سے پکڑ کر کہا کہ جالب، یہ موقع درست نہیں ہے کہ یہ نظم پڑھی جائے۔ تو حبیب جالب صاحب نے ناظم مشاعرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں کوئی موقع پرست نہیں ہوں کہ موقع کی تلاش میں رہوں، اور نہ ہی میں سرکاری شاعر ہوں کہ حکومت کے اور سرکار کے قصیدے بیان کرتا رہوں۔ میں تو عوامی شاعر ہوں اور میں نے عوام کے درد اور ان کی نمائندگی کرنی ہے اور عوام کے درد ہی بیان کرنے ہیں۔ تو حبیب جالب صاحب نے ناظم مشاعرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اگلا شعر پڑھا کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کے لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہی اشعار سننے تھے کہ ایک مرتبہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا اور حبیب جالب کے نعرے بلند ہونے لگے اور دستور نامنظور کی آوازیں آنے لگیں۔ حبیب جالب نے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ایوب خان کو متوجہ کرتے ہوئے پھر کہا: تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بس یہی تھا کہ عوام نے بھی احتجاجاً کھڑے ہو کر نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ وہی ہتھ کڑیاں، وہی پابند سلاسل اور حبیب جالب۔ دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ کلام اور یہ نظم حبیب جالب کی زبان زد عام ہو گئی اور پورے ملک اور بچے بچے نے یہ کہا: اس دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں جنرل ایوب خان کی حکومت کو یہ دستور واپس لینا پڑا اور انہوں نے پھر دوسرا دستور پیش کیا، عوامی دستور۔